بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف سعودی عربیہ گئے، ان کے جانب لوگوں نے کافی زیادہ باتیں بھی کیں اور کافی زیادہ میمز بنی، چمگوئیاں ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کافی مقبول عوامی سطح کے لیڈر ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے 3 بار کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے پاس سرکاری عہدہ تھا اور لوگ اس عہدے کو لے کر کافی ساری ان کے اوپر الزامات اور شکایات کر رہے ہیں ان سے۔ نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ چیزیں کلیئر کرتے، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنے میں عافیت جانی اور 4 ہفتے کی چھٹی لے کر، میڈیکل لیو لے کر وہ UK چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے پوری طریقے سے سیاست کی، علاج کوئی بھی نہیں کروایا اور سیاست کی۔ اور وہاں سے ایک ہی ان کا جواب تھا کہ مجھے ڈاکٹر نے پاکستان آنے سے منع کیا اور میری میڈیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، تو جیسے ہی میں ٹھیک ہوں گا میں پاکستان آ جاؤں گا۔ اور اب وہ سعودی عربیہ گئے، اور اس سے پہلے وہ 10 دن کے لیے، کوئی 10-15 دن کے لیے یورپ کے ٹور پر گئے تھے اپنی بہت ہی پیاری بیٹی مریم نواز کے ساتھ۔ تو ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ حج عمرے پہ جاتا ہے، مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے، تو ہمارا یہ جو حج ہے، ہماری جو فرضی عبادت ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو وہ لوگ اکثر، ہمارے یہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، محلے داروں سے، جو کوئی بھی ان کا جاننے والا ہوتا ہے، سب سے معافی تلافی کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سب کے ساتھ دعوت ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے، اور گیدرنگ الگ سے ہو جاتی ہے، جو ہنسی مذاق وہ الگ سے ہو جاتا ہے، معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ذہن میں نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم اس عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو حقوق العباد ہیں۔ جب ہمارے فیملی والے اور ہمارے رشتہ دار یا جاننے والے دوست احباب کوئی بھی ہم سے ناراض ہوا، تو شاید ہماری یہ فرضی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں بہت سخت وعیدیں ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ نواز شریف کے بارے میں اگر میں پورا پاکستان نہ بھی کہوں، تو اگر میں پھر بھی ان کو رعایت دوں، تو کم از کم 50% لوگ ان سے ناراض ہیں۔ 50% لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب ایک آفس ہولڈر تھے، تو اس میں ان سے کافی زیادہ، مطلب کہ آپ ہیر پھیر کہہ سکتے ہیں، مطلب کہ کرپشن کہہ سکتے ہیں، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو مس مینجمنٹ بھی، سب سے جو ڈھیلا لفظ ہے وہ مس مینجمنٹ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کا حق بنتا تھا کہ وہ اس پہ جواب دیتے، لوگوں کے جتنے بھی شکوک و شبہات تھے ان کو کلیئر کرتے، لیکن انہوں نے اس ملک سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، اور جانے کے بعد گئے وہ 4 ہفتے کی لیو پر تھے، اور وہاں تقریباً 4 سال ان کے ہونے کو آئے، اور یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور جب ایسا بندہ، آپ اس کو سعودی عربیہ میں، ملک میں جہاں پہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہو، تو ایسے ملک میں عمرے کی نیت سے جانا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ ان کو چاہیے تھا کہ عوامی جو بھی ان سے اختلافات تھے یا سوال و جواب تھے ان کو کلیئر کرتے۔ خیر، جتنے بڑے وہ لیڈر ہیں، اتنے بڑے لیول پر یہ چیزیں ممکن بھی نہیں ہوتی، لیکن کم از کم وہ ایک بیان ضرور جاری کر سکتے تھے اپنی عوام کے نام، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہاں جو پاکستانی سیاسی صورتحال ہے، اس میں ایک جو سب سے بڑی خبر یہ چل رہی ہے کہ کہیں وہ ڈیل کرنے کے لیے سعودی عربیہ گئے۔ ان کا ریکارڈ یہی ہے کہ یہ حج عمرے کے ویزوں پر جا کے وہاں پہ ججوں کی خرید و فروخت کرتے رہے ہیں ماضی میں، اور اس بار بھی لوگوں کا یہی خیال ہے۔ باقی اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا کوئی مطلب تھا نہیں، صرف یہی کہنا تھا کہ جن لوگوں کے ذمہ حقوق العباد ہوں، تو وہ حقوق العباد کو چھوڑ کر اگر فرضی عبادات کی طرف جائیں، تو وہ کوئی چیز اسلام کے ساتھ میچ نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک حقوق العباد سکھائے، اور 23 سال تک انہوں نے دین اسلام سمجھایا۔ مطلب کہ اسلام میں سب سے پہلے انسانیت، حقوق العباد آتے ہیں، اس کے بعد جو باقی حقوق ہیں وہ آتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کی اپنی ضروریات ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں رہی ہوں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں عید کے بعد اس ملک میں سیاسی صورتحال کس کروٹ بیٹھتی ہے، یہ ہونٹ، سیاسی ہونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن فی الوقت لگ یہی رہا ہے کہ عید کے بعد بہت بڑے بڑے کام ہونے والے ہیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں، فی امان اللہ۔